اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم نے اب تک جو بھی ان دو سیشنز کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی وہ یہ مطلب تھا کہ زوجیت اور خانوادے کا جو نظام ہے، فیملی سسٹم ہے، یہ خداوند سبحان نے اس انسانوں سے پہلے تمام موجودات اور مخلوقات کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے. اوکے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زوجیت کی سنت اور خانوادے کی تشکیل کی جو سنت ہے وہ اس نظام ہستی کی فطرت کے اندر شامل ہے. یہ کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے جو بعض افراد مختلف موقعوں پر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ شادی کی ضرورت نہیں ہے، شادی اگر نہ بھی کریں تو بھی آپ کمال تک پہنچ سکتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شادی کرنے سے، ازدواج اور خاندانی نظام کو تشکیل دینے سے انسان سعادت اور کمال کا راستہ تیزی سے طے کر سکتا ہے. یہ تیزی والا جو لفظ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر. سرعت سیر، سرعت سفر اس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بغیر سفر طے کیا جا سکتا ہے لیکن وہ سفر پہ بہت سلو ہوگا، اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہوں گی، توفیقات بہت کم ہوں گی، کیونکہ فطرت کے مطابق نہیں ہے. بیچلر لائف فطرت کے مطابق نہیں ہے. صحیح، یہ امپورٹنٹ جملہ ہے. بیچلر لائف، مجرد رہنا، بلوغ کے 20 سال تک، 25 سال تک، 40 سال کی عمر میں اگر ایک شخص شادی کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی جو لائف ہے یہ بیچلر لائف ہے، یہ فطرت کے خلاف لائف ہے. ممکن ہے ظاہری طور پر وہ سٹڈیز کے اندر، بزنس کے اندر کامیابی دکھا رہا ہو، لیکن ان دی اینڈ اس کمال کے اعتبار سے دیکھیں یہ ناکام ہے. دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے لیکن معنوی اور اخروی اعتبار سے ناکام ہے. چہ بسا اگر یہ بندہ خدا شادی کر لیتا تو اس کی دنیاوی لائف بھی مزید اس کی سوچ سے زیادہ آباد ہو جاتی. صحیح ہے، یہ شادی کا اثر ہے، یہ ازدواج کا اثر ہے. بس سنت خانوادہ، سنت تکوین عالم کے اندر پایا جاتا ہے. خداوند سبحان نے دین اسلام کے ذریعے اور شریعت کے ذریعے اور سنت تشریعی کے ذریعے اس سنت خانوادوں کو ایڈاپٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ تم شادی کرو، ازدواج کرو. پس سنت خانوادہ در نظام تشریعی و دین یہ مطابقت رکھتا ہے اس فطرت کے نظام سے جس کو ہم سنت تکوین کہتے ہیں. اس کے ذریعے انسان اپنی بقا کو گارنٹی دے سکتا ہے. یہاں پر بقائے انسانی در نسل انسانی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے اور کمال کا راستہ بھی جس کو قرآن مجید نے حیات طیبہ کا راستہ بیان کیا ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. طیب لائف، پیور لائف ازدواج کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے. بغیر ازدواج کے لائف ہے لیکن پیور لائف نہیں ہے، طیب حیات نہیں ہے. یہ ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے کل کوشش کی بتانے کی اور بیان کرنے کی. ایک اہم نقطہ یہاں پر جو کل کے سیشن میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اس کو خلاصتاً میں بیان کر دوں اور ہم اپنے آج کے موضوع میں وارد ہوتے ہیں. وہ یہ کہ سورہ روم میں آیت نمبر 21 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بہت اہم جملہ ہے یہ. ومن آیاتہ، خدا کی آیات اور نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم میں سے ہی خلق کیا ہے زوج، یعنی زوجیت نشانی ہے خداوند سبحان کی. عجیب نہیں ہے؟
اگرچہ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب خدا کی آیات ہیں، لیکن خود زوجیت آیات الہی میں سے، تو ہم کیسے بعض اوقات اپنے آپ کو بعض لوگ جرأت دیتے ہیں کہ اس آیت الہی کا انکار کریں اور یہ کہیں کہ شادی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، زوجیت کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، زوجیت کے بغیر بھی ہم اپنی لائف گزار سکتے ہیں۔ بس آپ دیکھیں زوجیت آیات الہی میں سے ہے، سنت تکوین کے اندر۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ یہی آیت الہی کو دین اسلام کے ذریعے اور شریعت کے ذریعے اس آیت الہی کو انسانوں کے درمیان شرعی اور قانونی حیثیت بھی دے دی اور کہا کہ یہ تم کام کرو۔ ورنہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو شخص میری اس سنت سے دور ہو جائے، فاصلہ اختیار کرے، فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی ازدواج اتنی امپورٹنٹ سنت ہے کہ نبی اکرم نے اسی سنت کو، یعنی نبی اکرم یعنی شریعت، دین، اس سنت تکوین اور فطرت سے اس سنت کو یہاں پر دین اسلام کے اندر اپلائی کیا ہے کہ یہ دین جو تمہاری سعادت کے لیے آیا ہے، معنویت کے لیے آیا ہے، کس راستے سے تمہیں یہ معنویت اور کمال عطا کرے گا؟ میری اس سنت کے ذریعے، نکاح کے ذریعے۔ بس یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اس نکاح کی سنت پر اپنے معاشرے کو شوق نہ دلائیں، رغبت نہ دلائیں، تو یہ پورا معاشرہ فلیس منی ہو جائے گا، نبی اکرم سے ڈیٹیچ ہو جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا نبی اکرم کی ذات سے، ان کے وجود سے، ان کی روحانیت سے، ان کی نورانیت سے۔ بس اگر ایک معاشرہ نبی اکرم اور اہل البیت سے جدا ہو جائے تو یہ معاشرہ سعادت مند معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ بس یہ مسئلہ فقط، یعنی سنت زوجیت کا ایشو فقط انڈیویجول ایشو نہیں ہے کہ میں شادی نہیں کروں باقیوں کو کیا فرق پڑتا ہے۔ نو، جب آپ شادی نہیں کرتے ہو تو آپ معاشرے کے یونٹ کو تشکیل نہیں دے رہے ہو۔ معاشرہ کس چیز سے تشکیل پاتا ہے؟ فیملی یونٹ نمبر 1، فیملی یونٹ نمبر 2۔ جب آپ فیملی ہی تشکیل نہیں دو گے تو معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا، اور جب فیملی وجود میں نہیں آئے گی تو نبی اکرم سے اٹیچمنٹ نہیں ہوگی، تو جب معاشرہ بھی ایسا ہی معاشرہ ہوگا تو یہ معاشرہ بھی نبی اکرم کے ساتھ اٹیچ نہیں رہے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، نتیجے میں بے برکتی ہوگی اس معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھیں معاملہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچا۔ معاملہ فرد اور انڈیویجول سے آغاز ہوا اور اس کی ایکسٹینشن ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ یا ایک اور حدیث دیکھیں، من تزوج، جو شادی کرتا ہے، فقد احرز نصف دینہ، اس نے اپنے آدھے 50% آف دا ریلیجن کو بچا لیا ہے، گارنٹیڈ۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تو جو باقی نصف دین بچا ہے اس کے لیے وہ تقوی الہی اختیار کرے۔ کہ اس حدیث کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، یعنی دونوں حدیث کی تفصیل، یعنی کیا نبی اکرم سے ڈسکنیکشن، اس کا اثر کیا ہوگا اپنی پریکٹیکل لائف میں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور پھر یہ آدھا دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم آئندہ سیشنز میں بیان کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی جو ہمیں ایک امپورٹنٹ ٹاپک دیکھنا ہے جو کہ ہماری ویو پوائنٹ کو، پرسپیکٹیو کو اصلاح کرے گا شادی کے حوالے سے، ازدواج کے حوالے سے، اور یہ موضوع، اس پر انسان اور کپلز خصوصاً جتنی توجہ کریں، جتنی دقت کریں، اس کو رائٹنگ میں لے کے آئیں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں، یہ اپنی لائف میں آسانی سے برکات کو ایجاد کر سکتے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ اب یہ آج کا سب ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ابھی تک تو ہم نے کیا دیکھا کہ پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ سنت زوجیت فقط دین اور تشریع کے اندر ہے، لیکن کل کے سیشن میں ہم نے کیا دیکھا کہ نہیں، یہ جو زوجیت کا جو معاملہ ہے یہ شریعت سے پہلے
فطرت عالم کے اندر اور نیچر کے اندر موجود ہے، کریشنز کے اندر موجود ہے. اب اس سے بھی پیچھے آتے ہیں، آج اس سے بھی پیچھے وہ کیا کہ زوجیت در حقیقت اسماء الہی کا مظہر ہے. اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم اور پیچھے آ گئے. اوکے، میں ایک دفعہ ایک اور بات دوبارہ اس کو میں تکرار کر دوں، اگر شاید میں نے کل تکرار کیا ہو، ممکن ہے موت کے سیشنز میں شاید اس بات کو کی انجام دی ہو. وہ یہ کہ علامہ طباطبائی بیان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اسماء الہی کے حوالے سے جو ایک اہم آیت آئی ہے قرآن مجید میں کہ جب خداوند سبحان نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں فرشتوں کو باخبر کیا، تو اس کے بعد فرشتوں نے سوال جواب خدا کے ساتھ مکالمہ کیا، کنورزیشنز ہوئیں. وہاں پر اس سین کے بعد خداوند سبحان سورہ بقرہ کی ظاہراً آیت نمبر 31 یا 32 ہے، اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو، یا ترجمہ یوں بنے گا کہ خدا نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، کل اسماء کی تعلیم دی، کلہا، تمام اسماء آدم علیہ السلام کے وجود میں رکھ دیے گئے. اوکے، پھر خدا فرماتا ہے ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان اسماء کو پیش کیا گیا ملائکہ کے سامنے. یہاں پر علامہ ایک بات فرماتے ہیں کہ کیا کہ ثم عرضهم، عرضہ پیش کیا گیا، ہم کو، ہم کون ہے؟ ہم ضمیر ہے عربک میں، کہ اس کی بازگشت اسماء کی طرف ہے اس لفظی اعتبار سے. عرضہ پیش کیا گیا ہم کو، یعنی اسماء کو، یعنی اسماء کے لیے جو علامہ فرماتے ہیں ضمیر عربک میں استعمال کی گئی وہ ہم کی ضمیر ہے. مثلا میں کہتا ہوں ہذا زید یا ہوا زید، یہ زید ہے، ٹھیک ہے، ہوا یعنی ضمیر، ضمیر مختلف اس کے وہ ہیں ٹائپس ہیں، اس میں سے ایک ہوم ہے عربک میں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو ہم کی ضمیر اسماء الہی کے لیے استعمال کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ ہم عربک گرامر اور ادبیات عرب میں ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صاحب عقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان ہستیوں کے لیے اور کریشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو شعور اور زندہ مخلوقات ہیں، شعور رکھتے ہیں. اس کا مطلب علامہ نتیجہ لیتے ہیں کہ اسماء الہی زندہ مخلوقات ہیں، باشعور سینس رکھنے والے مخلوقات کا نام ہے. فقط یہ نیم نہیں، راز ایک شافی، اوکے، فقط یہ 99 نیمز بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم ملکوت ہے، عالم اسماء بھی ہے. علماء فرماتے ہیں اسماء الہی اس عالم ہستی کے پلانرز ہیں، اوکے، کہ فرشتے کون ہیں یہاں پر. اب پہلے تو بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ سیشنز کے اندر کہ ملائکہ مدبرات عالم ہے، پلانرز آف دس یونیورس ہے. بات صحیح ہے کہ ملائکہ اس عالم کے مدبرات ہیں. ملائکہ در حقیقت اسماء الہی کی تجلی ہے اس عالم کی پلاننگ کے اندر. اصل پلانرز اسماء الہی ہیں. اسماء الہی عالم کی پلاننگ کو ملائکہ کے ذریعے انجام دیتے ہیں. اوکے، اب یہ پوری فلاسفیکل اور عرفانی بحث ہے، ٹھیک ہے. میں اس بحث کو مقدمے کے طور پر میں نے یہ بات بیان کی تاکہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں آج کے ٹاپک کے اندر. تو اسماء الہی پس کیا ہو گئے؟ فقط یہ لفظی چیز کا نام نہیں ہے، زندہ مخلوقات، حی اور صاحب عقل، شعور رکھنے والی مخلوقات کا نام ہے. اوکے، اب یہ جتنے بھی آپ کو اور مجھے یہاں پر اس نظام ظاہری کے اندر اور جسمانی کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں، مخلوقات نظر آ رہی ہیں، ہر مخلوق مختلف اسماء کی تجلی ہیں، مختلف اسماء کی تجلی ہیں. یہ جو کتاب ہے اس کا ایک خاص شیپ ہے، خاص جسم ہے، خاص باڈی ہے، یہ ایک خاص اسم الہی کی تجلی ہے. اوکے، یہ کرسی ہے، یہ انسان ہے، یہ کولر رکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ دیوار ہے، یہ گھر ہے، مختلف چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، الگ الگ اسماء الہی کی تجلی ہیں یہاں پر. اوکے،
مظہر اسماء الہی ہیں. اسماء الہی کو جب ہم کہتے ہیں مظہر ہے، یعنی یہ چیز، یہ کتاب اسماء الہی کا مظہر ہے، یعنی ظہور ہے اسماء الہی، یعنی اسماء الہی اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے ان چیزوں کے ذریعے. اوکے، اب انسان بھی جو ہے وہ اسماء الہی کا مظہر ہے. السلام علیکم. اسماء الہی کا مظہر ہے. اوکے، اب بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں یقین آ جائے، بلیو ہو جائے اس بات کے اوپر کہ ہر چیز کے اندر اسم الہی ہے، تو پھر ہمارے دیکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ مختلف چیزوں کے ساتھ ہمارا رابطہ مختلف چیزوں کے ساتھ بدل جائے گا. یہاں پر ہمارے رابطوں میں اصلاح ہو جائے گی، ریفارمیشن آ جائے گی. یہاں پر آپ دیکھیں دعائے کمیل کے اندر ایک جملہ ہے کہ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل کے اندر کیا جملہ بیان فرماتے ہیں؟ اللہم انی اسألک باسمائک التی ملأت، جہاں تک مجھے یاد ہے، ملأت ارکان کل شیء. خدایا میں تجھے ان تمام اسماء کا واسطہ دیتا ہوں جو ہر چیز کے اندر پر ہیں. اوکے، اسماء الہی جو کہ زندہ اور سینس رکھنے والی مخلوقات کا نام ہے، ہر چیز کے اندر پر ہیں. اس موبائل کے اندر پر ہیں، اس کتاب کے اندر پر ہیں، یہ اس کے اندر، ہر جگہ اسماء الہی ہے، ہر جگہ اسم الہی ہے. اب یہ تو علماء بتا سکتے ہیں کہ اب اسماء الہی ہر چیز کے اندر کیسے ظاہر ہوتی ہے. اوکے، یہ چیز مثلا کس اسم الہی کا مظہر ہے، وہ چیز کس اسم الہی کا مظہر ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کس اسم الہی کا مظہر ہے. اصل کوشچن یہاں پر یہ، کون انسان؟ جس کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات پر برتر میں اور آپ ہیں. کیسے؟ کیونکہ خدا نے حضرت آدم کے بارے میں فرشتوں کو کیا فرمایا کہ میں خلیفہ الہی بنانے جا رہا ہوں. یہ خلیفہ الہی فقط زمین پر خلافت نہیں کرے گا، بلکہ تمام عوالم کا خلیفہ ہے. یہ خلیفہ عالم برزخ کا بھی خلیفہ ہے، عالم ملکوت کا بھی خلیفہ ہے، تمام یونیورسز کا خلیفہ ہے. یہ امام زمانہ علیہ السلام فقط اس دنیا کے خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ عالم برزخ کے بھی خلیفہ ہیں، تمام عوالم کے خلیفہ ہیں. آج کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا صاحب الزمان، یعنی زمانے کے امام. زمانے کا امام خلیفہ ہے، خلیفہ علی الاطلاق ہے. اب یہ بھی ایک ٹرمینالوجی ہے، یعنی الٹیمیٹ خلیفہ ہے. اس کے علاوہ ہم بھی خلیفہ ہیں. کیا فرق ہے میرے خلیفہ میں، آپ کے خلیفہ میں اور امام زمانہ کے خلیفہ ہونے میں؟ امام زمانہ کی خلافت بالفعل ہے، ابھی اس وقت امپلیمنٹڈ ہے، اس وقت جاری اور ساری ہے ان کی خلافت. اوکے، ایکٹیویٹڈ ہے. میری اور آپ کی جو خلافت ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم اس انسان کامل یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے لو مرتبے پر ہیں. وہ انسان کامل ہے، ہمیں انسان کامل بننا ہے. ہمارے اندر انسان کامل بننے کی استعداد رکھی گئی ہے، کیپیسٹی رکھی گئی، کیپیبلٹی رکھی گئی ہے. انسان کامل یعنی وہی خلیفہ الہی. ہمارے اندر خلیفہ الہی بننے کی صلاحیت اور کیپیبلٹی رکھی گئی ہے. اس کیپیبلٹی کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اسی وجہ سے دین آیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. کیوں اطاعت کریں؟ تاکہ یہ کیپیبلٹی تمہارے اندر ایجاد ہو جائے. واجب، یہ عمل واجب ہے، اس کو عمل کرو. یہ عمل حرام ہے، اس سے بچو. کیوں؟ تاکہ وہ کیپیبلٹی تمہارے اندر ایجاد ہو جائے. اطاعت کا مین مقصد ہی یہی ہے، تاکہ کمالات الہی اور انسان کامل بننے کی صلاحیت میرے اور آپ کے اندر ایجاد ہو جائے. That's it. اور کوئی فلسفہ نہیں ہے اس کا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں پر. سوال، خدا کے دو ایسے اسم ہیں کہ یہ جو دو اسم ہیں جس کا ابھی میں نام لینے والا ہوں،
کیا ہے؟ ایک ہے اسم جلال اور ایک ہے اسم جمال. جلال خدا کے ایک اسم ہے، خدا کا ایک اسم ہے. جمال بھی خدا کا ایک اسم ہے. بعض جو کریشنز ہیں نا، مخلوقات ہیں، وہ اسم جمال کا مظہر ہیں. بعض موجودات اسم جلال کا مظہر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوکے. یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک اسم الہی کا مظہر ہے. یہ چیز ایک دوسرے اسم الہی کا مظہر ہے. بعض موجودات اسم جلال کا مظہر ہیں. بعض موجودات اینڈ کریشنز اسم جمال کا مظہر ہیں. سوال، ان تمام موجودات میں سے ایک ایسا موجود ہے جس کا نام کیا ہے؟ حضرت انسان. انسان کس اسم کا مظہر ہے؟ یہ سوال ہے. اوکے. یہاں سے وہ تربیتی نکات نکلتے ہیں. اوکے. تربیتی نکات کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی اسماء الہی، قرآن، احادیث، یہیں پر تربیتی نکات موجود ہیں. اوکے. انسان ایک ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں. دیکھیں، میں موت کے سیشنز کے اندر، خانوادے کے سیشنز کے اندر مختلف ٹرمینالوجیز کو کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ یہ ٹرمینالوجیز کوئی کسی پاکستانی عالم نے تو نہیں بنائی ہے. یہ احادیث کے اندر موجود ہے. یہ ہمارے علماء نے اس کو استفادہ کیا ہے. یہ ٹرمینالوجیز ہماری زبان پر ہونی چاہیے، ہماری لینگویج کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ مسکنسیپشن باہر نکل آئے ہمارے ذہنوں سے کہ فلاں آغا صاحب کی اردو بہت مشکل ہے. نہیں، اردو نہیں، وہ حدیث کی زبان استعمال کر رہا ہے. میں اور آپ نا آشنا ہیں حدیث کی زبان سے، حدیث کی لینگویج سے، قرآن کی لینگویج سے، اوتھینٹک علماء کی لینگویج سے. انسان بیمار ہوا انسان. کیا مطلب؟ انسان، اب آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ زن ہے یا مرد، یہ عورت ہے یا مرد. ہم اس وقت انسان کی بات کر رہے ہیں. اوکے؟ زن اور مرد کی بات نہیں کر رہے. انسان کس کا مظہر ہے یہاں پر؟ یہ اہم کوشچن ہے. انسان ان موجودات میں سے ہے جو کمپریہنسولی، جس کو اردو میں یا فارسی میں جامع کہتے ہیں، کمپریہنسولی اور جامع ہے جمال کا بھی اور جلال کا بھی. انسان جو کہ اشرف المخلوقات خلیفہ الہی ہے، جامع مخلوق ہے، جلال کا بھی اور جمال کا بھی. اس کے اندر دونوں اسم ظاہر ہوتے ہیں. انسان ان دونوں اسم جمال و جلال کی تجلی ہے اور مظہر ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرد کون سے اسم کی تجلی ہے، عورت کون سے اسم کی تجلی ہے. اور پھر یہ دونوں جب شادی کرتے ہیں، ازدواج کرتے ہیں، تو یہ اسماء کیسے ان دونوں کی لائف میں پریکٹیکل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر یہاں پر شادی شدہ لائف اگر اس نگاہ سے شادی کی جائے اور خانوادے کو چلایا جائے، اس اعتبار سے اور پرسپیکٹیو سے یہ خانوادہ ہمیشہ سعادت کی طرف گامزن رہے گا. ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی ایشو نہیں ہوگا. ایشو ہوگا تو فوراً سالو بھی ہو جائے گا. اوکے؟ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایک بسکٹ کے مسئلے پر میاں بیوی کے درمیان 10 سال تک لڑائی جھگڑا ہے. ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا. اب کیا پوائنٹ آخر بیان کیا تھا؟ جی اینی ون؟ آخری پوائنٹ کیا تھا؟ جلال و جمال تو میں بیان کروں، لیکن آخری پوائنٹ کیا تھا یہ مجھے بتائیں. آخری پوائنٹ، سب سے ابھی آخری پوائنٹ. انسان جامع ہے، جامع، جیم الف میم عین. اوکے؟ جامعیت یعنی کمپریہنسونیس، جس کے کلیکٹیو ہے، یعنی اوکے، جامعیت اسی جم سے ہے، پلورل سے ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، دونوں اسم الہی اس کے اندر موجود ہیں، جلال اور جمال در انسان. جس طرح آپ دیکھیں، یعنی جلال کی خصوصیات ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، جمال کی بھی بتاؤں گا.
اوکے، پھر آپ کے اندر یہ سوال آئے گا کہ یہ کیسے آپس میں جمع ہوں گے؟ جس طرح خداوند سبحان نے محبت کو اور غصے کو، مہر کو اور قہر کو، محبت کو اور غصے کو آپس میں انسان کے اندر، انسان کے وجود کے اندر دونوں کو رکھا ہے، محبت کو بھی رکھا ہے، غصے کو بھی رکھا ہے۔ تو کیا جو انسان غصہ کرتا ہے اس کے اندر محبت نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا۔ جو محبت، جس کے اندر محبت ہوتی ہے وہ کیا کبھی غصہ نہیں کرتا؟ غصہ بھی کرتا ہے۔ اوکے، آپ دیکھیں دونوں آپس میں کیسے جمع ہو جاتے ہیں ایک وجود کے اندر۔ یا قرآن کی وہ آیت آپ دیکھیں مؤمنین کی صفات کے بارے میں کہ مؤمنین وہ ہیں جو اشداء علی الکفار ہیں ورحماء بینہم ہیں۔ کیا مطلب؟ مومنین قہر دکھاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، شدت دکھاتے ہیں کفار اور دشمن کے مقابلے میں، اور مومنین آپس میں رحمت اور محبت دکھاتے ہیں۔ اوکے، تو آپ دیکھیں اس طرح سے یہ محبت اور شدت جمع ہو جاتی ہے ایک وجود کے اندر۔ یا یہ دیکھیں اذلۃ علی المؤمنین، مومنین ایک دوسرے کے سامنے جھکاؤ دکھاتے ہیں، تواضع دکھاتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو چکا ہے۔ تواضع دکھانا ایک دوسرے کی نسبت، جب تک وہ سلام نہیں کرے گا میں کیوں سلام کروں؟ اوکے، یا آپ دیکھیں یہ میں نے عجیب نوٹ کیا ہے مختلف پاکستان میں بھی دوسری جگہوں میں بھی، کہ مثال کے آپ جا رہے ہیں راستے میں، ٹھیک ہے، سامنے ایک مومن آ رہا ہے، اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھ لیا ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس نے بھی مجھے دیکھا ہے، لیکن میں ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ پہلے سلام کرے۔ اس میں کیا پرابلم ہے اگر میں پہلے سلام کر لوں؟ یا دو ایسے مومن یا دو ایسی خواتین جو آپس میں مثال کے طور پر ایک دوسرے کے دل میں کینہ ہے، کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دونوں خواتین ایک ہی سڑک پر آمنے سامنے آ رہی ہیں، اگر ایک خاتون اس کو سلام کر لے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ اس نے تو بڑا کام کیا ہے۔ جس نے پہلے سلام کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے وجود کی ظرفیت بہت زیادہ ہے، اس کی انانیت کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ انانیت۔ انانیت کو ہم نے نارملی نیگیٹو لیا ہوا ہے، جبکہ انانیت دو قسم کی ہیں، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، کہ ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر بعد میں سوال کریں تو میں جواب کی صورت میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ انانیت پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، خود خواہی پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، سیلفشنس پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے انشاءاللہ۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ بس آپ دیکھیں رحمت اور ذلت، ذلت سے مراد یہاں پہ جھکاؤ، مومنین آپس میں جھکاؤ دکھائیں، تواضع دکھائیں، اسی طرح خضوع اور تواضع یہ مومنین کے درمیان ایک عالی رابطے کی نشانی ہے۔ اوکے، یہ ایک سالم معاشرہ ہے کہ اگر مومنین آپس میں جھکاؤ کر دکھائیں، تواضع دکھائیں، خشوع دکھائیں، ذلت دکھائیں، لیکن کفار کے مقابلے میں تواضع نہیں دکھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، یہاں پر خشوع اور خضوع سے پیش نہیں آنا ہے یہاں پر۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو جلال و جمال کی بات ہے، نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ خداوند سبحان نے انسان کو جو جامع مخلوق ہے بین جلال و جمال، مرد کو، میل کو اس میں جلال الہی کی تجلی دی ہے۔ مرد اور میل اور ہسبینڈ، اس میں جلال الہی کی تجلی ہے، عورت اس میں جمال الہی کی تجلی ہے۔ اوکے، اب یہاں پر بہت سارے نقطے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نقطہ یہاں پر یہ میں نے کہا نا، یہ دونوں اسم انسان کے اندر جمع ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان، یہ عورت، یہ مرد، یہ مرد ہے جلال، یہ عورت ہے جمال۔
تو کیا جس عورت کے اندر اب جمال کیا ہے؟ اس میں جمال کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں جمال کی خصوصیت یہ کہ اس کے اندر محبت ہوتی ہے، رأفت ہوتی ہے، ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح لطافت زیادہ ہوتی ہے، ظرافت اور کلیورنس زیادہ ہوتی ہے. یہ اس میں جمال کی خصوصیات ہیں. اس میں جلال کی کیا خصوصیات ہیں؟ حکومت، پاور، اوکے، اور روب جمانا. یہ اس میں جلال کی خصوصیت ہے. قہاریت، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، وہ جلال نبی تھے، یعنی اس میں جلال ان کے اندر بہت زیادہ آشکار تھا. اب یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ اگر عورت کے اندر اس میں جمال کی حکومت ہے تو کیا اس عورت کے اندر جلال نہیں ہے؟ یہ جو مرد ہے جس کے اندر جو مظہر ہے اس میں جلال کا، کیا اس کے اندر جمال نہیں ہے؟ اس مرد کے اندر جمال ہے، لیکن جمال چھپا ہوا ہے، آشکار نہیں ہے. اس کے اندر کیا آشکار ہے؟ مرد کے اندر جلال کی صفات زیادہ آشکار ہیں، اگرچہ جمال بھی ہے، اور جمال اس کو فیملی میں دکھانا چاہیے. جلال کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ فیملی میں غصہ کرے، اپنی حاکمیت جمائے، اوکے، اور آداب اور اخلاق سے بالکل بے بہرا ہو. نو، یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہ جو خاتون ہے جو اس میں جمال الہی کی تجلی ہے، اس کے اندر جلال ہے لیکن آشکارا نہیں ہے. زیادہ آشکار کیا خاتون کے اندر؟ جمال الہی زیادہ آشکار ہے، محبت و رحمت و عطوفت زیادہ آشکار ہے. کیونکہ اب اگر اس کے اندر محبت، عطوفت، ایموشنز زیادہ آشکار ہیں جو کہ اس میں جمال الہی کا تقاضا ہے اور نتیجہ ہے، تو مجھے بتائیں گھر کے اندر محبت کو پھیلانے میں کس کا بنیادی کردار ہونا چاہیے؟ عورت کا. اگر عورت زیادہ محبت والی نہ ہو، اس کے اندر زیادہ جلال آشکار ہو، تو اس نے اپنے نظام کو اپ سائڈ ڈاؤن کیا ہوا ہے. اس کو فوراً اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. جس عورت کے اندر مردانہ اسپرچول یعنی جلالی صفات زیادہ ہوں، یعنی جلال اس کا زیادہ آشکار ہو، اوکے. اب اگر اس کے اندر جلال زیادہ آشکار ہے، سامنے جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ بھی تو جلالی ہے نا، تو یہ خانوادہ پھر زیادہ سالم نہیں رہے گا. اس عورت کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر جو اس میں جمال ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے اس کو آشکار کریں، جلال کو پنہان کر دیں. یا بہت سارے ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جمال بہت آشکار ہے، اوکے، اور جلال بہت چھپا ہوا ہے. اس مرد کو اور ہسبینڈ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایک پوری بحث ہے کہ کیوں مرد کی حکومت ہے گھر کے اندر، کیا عورت کی حکومت نہیں ہے؟ نہیں، عورت کی بھی حکومت ہے، مرد کی بھی حکومت ہے. عورت کی حکومت اس میں جمال الہی کو شو کرنے کے ذریعے ہے، کو آشکار کرنے کے ذریعے. مرد کی حکومت اس میں جلال الہی کو آشکار کرنے کے ذریعے. دونوں حاکم ہے گھر کے اندر، دونوں حاکم ہیں. اب آپ جائیں ویسٹرنرز کو دیکھیں، کیا شبہ القاء کرتے ہیں، ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں کہ اسلام کو دیکھو، عورت کو گھر کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اوکے. عورت کو اجازت نہیں ہے، جب تک وہ شوہر سے اجازت نہ لے وہ نہیں باہر نکل سکتی، اور عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے گھر کے اندر. یہ بھائی آپ پہلے اسلام کے وہ پرنسپلز تو پڑھو پہلے کہ عورت کا. اب مجھے ایک بات بتائیں، اس پرسپیکٹو سے عورت کا بنیادی وظیفہ یہاں پر کیا بنتا ہے؟ پہلے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ لیں، ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم. دیکھیں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةً، عورت
ایک پھول کی طرح ہے، ریحانہ ہے. وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانِهِ یا بِقَهْرَمَانَةٍ، عورت گھر کے اندر ایک پھول اور ریحانہ کی مانند ہے. ہیرو نہیں ہے گھر کے اندر، قہرمان نہیں ہے. یعنی عورت اپنے قہرمانیت کو آشکار نہ کرے، ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے گھر کے اندر. ہیرو بننا مرد کا کام ہے، عورت کا کام کیا ہے؟ ریحانہ پھول کی مانند جمال الہی کو آشکار کرے. یعنی وہ جو حکومت ہے اور حاکمیت ہے، پاور دکھانا ہے، وہ عورت کا کام نہیں ہے. اگر عورت گھر کے اندر اپنا روب جمانے کی کوشش کرے مرد کی طرح تو یہ فیملی جو ہے وہ نابودی کی طرف جا سکتی ہے. اوکے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے کہ وہ جمال الہی کا مظہر ہو، اور مرد کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے کہ وہ جلال الہی کا مظہر بنے. اس اعتبار سے پھر احکام وجود میں آتے ہیں، فقہی احکام وجود میں آتے ہیں، ارث کے احکام وجود میں آتے ہیں، اور اتفاقاً فقہ کے اندر عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں مردوں کی نسبت سے. یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو وراثت میں کم حصہ ملتا ہے تو یہ تو ظلم ہے عورت پر، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورت کو آلریڈی بہت زیادہ حقوق دیے گئے. پرابلم یہ کہ اس کو ایک کلی فریم ورک میں بیان نہیں کیا گیا ہے کہ عورت کے کتنے حقوق ہیں. آپ دیکھیں خدا نے عورت کا کتنا خیال رکھا ہے. جب عقد نکاح کی باری آتی ہے، یا مرد بیٹھا ہوا یا عورت، جب مولانا صاحب بیٹھے ہوئے نکاح پڑھنے کے لیے، تو نکاح کا پہلا سیغہ کون ادا کرتا ہے؟ عورت. کہ میں تم لڑکے سے جس کا جو بھی نام ہے اس سے شادی کرتی ہوں، آیا تم قبول کرو گے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ کیوں عورت کو پہلے کہا گیا کہ تم اوپینین دو اپنی کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے؟ کیونکہ اگر مرد کہتا نا کہ اے عورت میں تم سے، اے خاتون میں تم سے نکاح کرتا ہوں، بولو قبل، تو یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو شادی کو اس کے اوپر تحمیل کیا جا رہا ہے، زبردستی شادی ہو رہی ہے، اس عورت کے اوپر زور زبردستی کی جا رہی ہے. جبکہ اسلام کو پتہ ہے، اسلام بہت خوبصورت ریلیجن ہے، اسلام کو پتہ ہے ایسے شبہات وجود میں آئیں گے. اس لیے عورت کا دفاع کرتے ہوئے تاکہ کوئی اس کے اوپر ظلم نہ کرے، سب سے پہلے وہ کہتی ہے، وکیل اس کی طرف سے پہلے کہتا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت ریلیجن ہے. اوکے، یہاں اور بھی ایسی مثال ہے فقہی احکام کے اندر کہ انشاءاللہ اس کے اندر فی الحال ہم موضوع فقہ نہیں ہے یہاں پر. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کوشچنز نہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب یہاں پر اور بھی ٹاپکس ہیں. وہ ایک ہے، اس پوائنٹ کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا سیشن کو انشاءاللہ اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. خداوند سبحان نے ایک نظام اینڈ سٹرکچر اینڈ سسٹم انسان کے اندر رکھا ہے. اس نظام کا نام ہے حب اور بغض. نظام حب اور بغض یہ ہم سب کے اندر رکھ دیا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی، ائمہ کے اندر بھی، اور ہم سب انسانوں کے اندر محبت اور بغض کا پہلو رکھا گیا ہے. یہ محبت اور بغض در حقیقت اسی جلال اور جمال کی تجلی اور مظہر ہے. محبت جمال کی تجلی اور بغض جلال کی تجلی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد جو ہے گھر کے اندر بغض دکھائے، نہیں، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. ایک کلی ابھی بات ہو رہی ہے خانوادے سے ہٹ کر. یہاں پر علامہ طباطبائی المیزان میں اس نظام حب اور بغض کے حوالے سے ایک خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں. وہ یہ کہ انسان اگر سعادت اور کمال کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو حرکت ہونی چاہیے وہ حرکت حبی ہونی چاہیے. وہ حرکت بسوئے کمال بر اساس حب ہونا چاہیے، نہ کہ بغض. محبت کے راستے کے ذریعے انسان سعادت تک تیزی سے پہنچ سکتا ہے، نہ کہ بغض کے ذریعے فقط. محبت بین مؤمنین، البتہ بغض تو کافرین کے ذریعے
کافرین کے سامنے تو ہمیں آشکار کرنا ہے، جس طرح ہم اپنے زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، حب بھی ہے بغض بھی ہے. یعنی اگر ہم ائمہ سے اور اولیاء خدا سے حب اور محبت کا اظہار کریں لیکن ان کے دشمنوں سے بغض کا اظہار نہ کریں تو ہمارا ایمان نامکمل ہے، قطعاً نامکمل ہے. کیونکہ حب بھی انسان کے وجود میں ایز اے سسٹم رکھا گیا ہے، بغض کو بھی رکھا گیا ہے. ہر زمانے میں حب اور بغض کی تجلی ہے. آج کے زمانے میں حب کی تجلی، اگر آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مومنین سے محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. سوشل اعتبار سے علماء سے، اولیاء خدا سے حق کی جو تجلی ہے آج کے زمانے میں، آپ ان کے سامنے ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں. شہداء کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اور شہداء کے دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے آج کے زمانے میں انہیں شہید کیا گیا، انہوں نے شہید کیا شہداء کو، ان کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کریں، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے. تو یہ حرکت حبی بہت امپورٹنٹ ہے اس سفر کی تیزی کے لیے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ آخری پوائنٹ ہے اس سیشن کا، وہ یہ کہ یہ جو حرکت حبی ہے، حرکت حبی کیا ہو گئی؟ محبت سے حرکت کرنا، اوکے، محبت سے پیش آنا، محبت سے اپنا کمالات کا سفر طے کرنا، اسپرچول پرفیکشن کا سفر محبت کے ذریعے طے کرنا. یہ آپ کی اور میری حرکت کی بنیاد ہونی چاہیے، محبت اور حب. لیکن اس کے دو پہلو ہیں، اس محبت اور حب کے دو پہلو ہیں. بعض اوقات یہ جو حرکت حبی ہے یہ فقط دنیا کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اوکے، یعنی میں چاہتا ہوں اپنی دنیا بناؤں، فقط اپنی دنیا بناؤں اور کچھ نہیں، آخرت نہیں بنانا چاہتا. یہ حرکت کنڈیمنیبل ہے، یہ مذمت شدہ ہے یہاں پر. لیکن اگر میں اپنی، اس کی بالآخر ائمہ نے، آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر کئی مرتبہ دنیا کی مذمت کی ہے. وہ کون سی دنیا ہے؟ دنیا مذمت شدہ، کہ دنیا برائے دنیا، میں آیا ہوں دنیا میں فقط دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. یہ دنیا کنڈیمنیبل ہے. اب اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے میں محبت کے ساتھ حرکت کروں، یہ قابل قبول نہیں ہے خداوند سبحان کی جانب سے. لیکن اگر میری موٹیویشن جو ہے، انگیزہ جو ہے، اس دنیا کے اندر دنیا پلس آخرت ہو، اور دنیا کو بھی حاصل کروں، آخرت کو بھی حاصل کروں بر اساس حرکت حبی، یہ قابل قبول ہے، اس کو قبول کیا جائے گا خداوند سبحان کی جانب سے. بس آج کے سیشن کا خلاصہ کیا ہوا کہ سنت زوجیت، جس کو ہم کل تک یہ سمجھ رہے تھے کہ فقط دنیا کے اندر ہے، اور کل تک یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ فقط سنت تکوین عالم کے اندر ہے، آج ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سنت زوجیت اسماء الہی کے اندر بھی موجود ہے.